أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليها القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. السلام عليكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام محترم مقام علی جناب مولانا عبید اللہ فیضی حفظ اللہ، صدر بیت الحکمہ مکتبہ بیت الحکمہ چلکروڑا، اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کی یہ تقریب بیت الحکمہ کے ایک شاگرد جو مولانا کی سرپرستی میں 2-2.5 سال سے الحمدللہ زانو ادب طے کر رہے ہیں، جناب سہیل صاحب اب MBA کرنے کے لیے امریکہ کو جا رہے ہیں. نیو یارک میں انہوں نے سینٹ پیٹر کالج میں ایڈمیشن لیا ہے. ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. اور اس موقع پہ تعمیر ملت کے ایک بانی تھے، بہت بڑے انوار العلوم کالج کے پرنسپل بھی تھے اور تعمیر ملت کے صدر بھی تھے. ان کا بھی بچہ جب امریکہ جا رہا تھا تو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی ان کو ایک شعر کے ذریعے سے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انہوں نے کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، پر ایک سکون بندہ مومن کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. جب انسان اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے اور یہ یقین پختہ کر لیتا ہے کہ اللہ ہے اور اس کی ذات ہر جگہ ہے، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، عالم انس میں ہو، جنس میں ہو، اربا میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کا حکم چلتا ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری ہمارا کام ہے. اور سب سے بڑھ کے خوشی کی بات یہ ہے، میں بھی یورپ کو قریب سے دیکھا ہوں کیونکہ میں رہا ہوں وہاں، تو وہاں پر کام کرنے کے بہت موقع ہیں بنسبت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب کے. امریکہ، لندن میں دعوت کے کام کے بڑے موقع ہیں. لوگ بڑے ہی انتہائی سیدھے ہیں، حق بات کو بڑی آسانی سے تسلیم کرتے ہیں. اور خود ابھی میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا مولانا صفی احمد مدنی صاحب کی یادوں کا ایک سلسلہ. یہ بھی 93 میں امریکہ گئے تھے سیرت کانفرنس میں خطاب کرنے کے لیے. انہوں نے بھی اس کے اندر بعض جملے لکھے ہیں، 3-4 سطر میں آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا، لوگ حقیقت کو فوری قبول کرنے والے ہیں، سچائی پر یقین رکھتے ہیں، قانون کی پاسداری کو یقینی سمجھتے ہیں، حق بات کو تسلیم کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے. تو ایسے مقام پہ جہاں لوگ حق کو تسلیم کرنے کے لیے بڑی آسانی سے آمادہ ہو جاتے ہیں، وہاں پر اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا بہت آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ فحاشی، بیرا روی، سود، مفاد پرستی، دنیا پرستی، ہر قسم کی دنیاوی لذتیں ان کے پاس موجود ہیں اور وہ کھر کر کے تھک چکے ہیں. اب ان کے پاس روحانیت کی کمی ہے، اور وہ روحانیت ان لوگوں کے پاس ہے جن کو خالص قرآن و سنت کا اللہ نے علم دیا، حاصل کرنے کی توفیق دی، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع دیا، اور جن کو معلوم ہے کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے. کل ہی میں جمعہ کے خطبے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہر چیز کی جنس بنائی ہے، مرد بنایا، عورت بنائی، دن بنائی، رات بنائی. اسی طرح دین کے معاملے میں اللہ نے یہ دنیا اگر بنائی ہے تو دنیا کی جنس بھی آخرت بھی بنائی ہے. تو یہ زندگی جو ہے ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ ہم ایک پارٹ میں رہ رہے ہیں. حیات مسلسل میں دوسرا پارٹ پھر ہماری خبر سے شروع ہوگا، جو قیامت آئے گی، پھر اس کے بعد جنت دوزخ میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس لیے اس حقیقت کو اس شعر میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو.
انسان چاہے چاند پہ چلا جائے، سورج پہ چلا جائے، اور خصوصاً جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ہمارے طلبہ، وہ لوگ جو برائیوں میں نہیں پڑتے، شراب میں، جوئے میں، کیسینوں کو نہیں جاتے ہیں، وہاں کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مسجد سے جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں وہ لوگ دین دنیا، خیر بھلائی، نوکری، کامیابی، ہر چیز ان کو مل جاتی ہے۔ اور وہاں کی مسجدوں میں الحمدللہ ایسے سسٹمز ہیں، ہر مسجد میں ایک کچن بھی ہوتا ہے، لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ خیر کا کام کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ ابھی آپ نیو یارک جا رہے ہیں، نیو یارک اسلامک سینٹر چلے جائیں یا وہاں کی قریبی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ الحمدللہ میں بہت صحیح جگہ آیا ہوں۔ آپ صرف اظہار کریں میں نیولی اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی آیا ہوں، مجھے نوکری چاہیے، مجھے رہنے کے لیے گھر چاہیے، مجھے لوگ مدد کرنے کے لیے الحمدللہ فوری تیار ہو جاتے ہیں، شیئرنگ رومز میں، پھر نوکری کے لیے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی مسجد سے اٹیچ ہوتا ہے۔ جو لوگ مسجد سے اٹیچ نہیں ہوتے ہیں وہ در در ان کی ٹھوکریں کھاتے پیٹتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے دین کی برکت ہے کہ پردیس میں بھی آپ کو اپنے دیش کی طرح سکون میسر گھر کے سر کا آئے گا، تو اللہ کے گھر سے وابستگی میں نظر آئے گا۔ تو میں سہیل بھائی کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ MBA کرنے کے لیے سینٹ پیٹر کالج جا رہے ہیں نیو یارک کو، وہاں کی پہلے قریبی مسجد کو چلے جائیں اور مسجد سے وابستگی رکھیں، اور وہاں پہ نمازیں بھی اول وقت ہوتی ہیں، تو آپ وہاں سے جب اٹیچ رہیں گے تو بہت سارے پروگرام میں بھی شرکت کا موقع آپ کو ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ کی جو زندگی کے مسائل ہیں وہ بڑے آسان ہو جائیں۔ جو اللہ کے لیے آدمی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ کمرشلی ویسی مدد نہیں کر سکتا۔ تو باہر لوگ آپ کو نوکری بھی لگائیں گے لیکن اس میں وہ کیفیت نہیں رہے گی جو آپ کا مسجد کا دوست، مسجد کا بھائی لے جا کر آپ کو لگائے گا۔ اس کی کوشش یہ رہے گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ آسان طریقے سے بینیفٹ اٹھائیں، اچھی سے اچھی جگہ چھڑے، اچھے سے اچھے ویجز آپ پائیں، وہاں اورلی ویجز پہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولیں، اور دوسری چیز مسجد سے ضرور اٹیچ رہیں، اور بہت سارے وہاں پہ جمعہ کے خطبات بھی 2-3 اس میں ہوتے ہیں، تو اپنی سہولت سے اس میں بھی شرکت کریں، کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں، تو بہت سارے مساجد میں پہلے سے بکنگ لینی پڑتی ہے، تو 2-2 3-3 نمازیں وہاں ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ وہاں پارکنگ کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے مسجدوں میں، کیونکہ وہاں 2 پہیے کی گاڑیاں نہیں چلتی، سب کے پاس کار ہوتی ہے، موسم بھی جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، -ڈگریز تک چلے جاتا ہے، تو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ وہاں کی سہولت سے، اور دین کے شریعت کے جو مسائل ہیں، آپ تو بڑی لمبے عرصے سے مولانا سے وابستہ ہیں، شریعت کے 4 مصادر ہیں، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، فقہ کا جو سبق پڑھاتے ہیں اس میں یہ چیز آئے گی، اور جو لوگ لا پڑھتے ہیں ان کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ مصادر شریعت 4 ہیں، قرآن و سنت، اجماع و قیاس۔ تو اجماع اور قیاس کا آپ کو وہاں پہ اچھا تجربہ ہوگا، کیونکہ حالات بدلتے ہیں تو مسائل بدلتے ہیں، اور مختلف موقعوں کے اوپر ایک ہی چیز جو ہے الگ الگ انداز سے شریعت نے بیان کی ہے حالات کے اعتبار سے، تو یہ تمام چیزیں آپ کو بڑی قریب سے وہاں پر دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور دوسری بات، حلال و حرام کی جو تمیز ہے وہ آپ کو یہاں پہ اتنے سال سے ہم پڑھتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں، لیکن اس کا ہم کو یہاں زیادہ موقع نہیں ملا، لیکن وہاں پہ آپ کو بڑی آسانی سے وہ چیز قریب سے دیکھنے کو، کس میں کیا چیز ہے، کیا ملی ہوئی ہے، اس پہ انگریڈینٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر حلال کیفیز وہاں پہ کھلے ہوئے ہیں، ہوٹلس، وہاں حلال لکھا ہوا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ حلال چیزیں استعمال کریں۔ اور جو لوگ، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے جوائنٹ رومس لے کر پکا کے کھاتے ہیں، وہ بہت اکنامیکل پڑتا ہے، بہت تھوڑے پیسوں میں، اور ایک دن پکا کے 2-3 دن بھی کھا سکتے ہیں، وہاں چیزیں خراب نہیں ہوتی، ایون آپ فریج میں نہیں رکھیں تو بھی باہر فریج کے سر کا ہی معمول رہتا، تو یہ استفادہ کریں۔ اور ہمارے بھی بہت سارے دوست یوروپ، امریکہ میں ہیں، امریکہ کے مختلف شہروں میں ہیں، کبھی کوئی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ وہ فون کریں، انشاءاللہ نکال کے ہم آپ کی جو بھی رہنمائی کر سکتے کریں گے۔ اور دیگر ہمارے جو یہاں طلبہ موجود ہیں ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ پڑھنے کے بعد انگریزی زبان میں اچھی مہارت حاصل کریں، انگلش لینگویج اچھی، جو کانوینٹ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے اساتذہ کے پاس پڑھیں، اسپیشل کورس کریں، کیونکہ دین کا کام کرنے کے لیے آپ خلیجی ملکوں میں ہو یا ادھر ہو، بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ ممالک میں لوگ تڑپتے ہیں کافی، اور پیسے دے کے کلاس اٹینڈ کرتے ہیں۔ ایسے بھی جگہ ہیں جہاں میں بھی کئی جگہ لیکچرز دیا، تو پیڈ لیکچر وہاں سنا جاتا ہے، 5-5 پاؤنڈ فیس لے کے جو ہے آنے والے کی عالم کی وہ دیتے ہیں، اور برابر 1 گھنٹہ بنتے ہیں، 1 گھنٹہ پورا بیٹھتے ہیں، 1 منٹ پہلے پورے پہنچ جاتے ہیں، نوٹس لکھ لیتے ہیں،
اور کچھ 40 منٹ کا لیکچر 20 منٹ ان لوگوں کو ڈسکشن کے لیے دیا جاتا ہے. تو یعنی کہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ پیٹ سیکھتے ہیں وہاں دین. تو اس قدر ایسے ملک کو آپ جا رہے ہیں, بہت کچھ آپ نے مولانا سے سیکھا ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ اللہ کے دین سے وابستہ رہیں, مسجد سے, اسلامک سینٹر سے وابستہ رہیں. اور سنڈیز کو بہت سارے پروگرامس وہاں کے مسجدوں میں ہوتے ہیں, اسپیشلی نان مسلم کے پروگرام, اس میں سیکھنے کو بہت ملتا ہے. فری سیشنز ہوتے ہیں, نان مسلم کا ڈنر رکھا جاتا ہے, نان مسلم کا ڈنر رکھا جاتا ہے, اور اس کے اندر مختلف ٹاپکس پہ جو ہے گفتگو ہوتی ہے. کئی لوگ اسی وقت اسلام بھی قبول کرتے ہیں. تو یہ سب موقع آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور ہم یہاں رہتے ہیں تو صرف ایک ملک کے لوگوں سے ہم کو سابقہ پڑتا ہے, یا پڑوس کے 2-4 ملکوں سے. لیکن یورپ امریکہ ایسے ہیں جو ساری دنیا کے نئے نئے ملکوں کے, جو آپ ابھی تک نام بھی نہیں سنے ہیں, ویسے ملکوں کے نام آپ کو سننے کو ملیں گے. ان ملکوں کی تہذیب, وہاں کا کلچر, وہاں کے کھانے, وہاں کی زبان, کئی چیزیں ایسی ہیں. میں پہلی دفعہ لندن میں جا کے میرے کو معلوم ہوا جو مغربی علاقے ہیں فرانس کے, وہاں پہ بھی مسلم بڑی تعداد میں آباد ہیں, عربی بولتے ہیں وہاں کے بعض فرانسیسی شہروں میں. تو تاریخ میں وہاں پہ اسلامی مملکتیں نہیں ہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو موقع ملے گا. اور میں آپ کے ساتھ ہمارے جامعہ عثمان بن عفان کے جو مولانا عبید اللہ فیضی کے شاگرد ہیں, ان تمام کے لیے میری یہی خواہش ہے کہ آپ لوگ انگریزی زبان میں دین کا کام کریں, کیونکہ دین کی تبلیغ جو ہے, آپ دیکھیں اتنے لوگ یہاں اسلام قبول نہیں کرتے. ہم لوگ ہمارے ہی لوگوں کی اسلام میں رہتے ہیں, لیکن یورپ امریکہ میں ہر دن مسجدوں میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. عام دنوں میں لوگ آتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لے کر امام سے مشورہ کرتے ہیں, ڈاؤٹس کلیئر کرتے ہیں. تو فرسٹ نماز میں لا کے ان کو اسلام قبول کرا دیا جاتا ہے. اور بہت ساری کتابیں اسلام کے وہاں پہ بانٹی جاتی ہیں, لیفلیٹس ہیں, چھوٹے چھوٹے بکس ہیں, وہ پڑھ کے آتے ہیں, سن کے آتے ہیں, اس کے بعد ٹک کر کے لاتے ہیں اور آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں. جب وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مغرب عشاء جو بھی نماز میں وہ آئے ہیں, مطلب اس کے بعد فرسٹ نماز میں وہیں مسجد میں لکھ جاتے ہیں اور ان کو شہادت پڑھا دی جاتی ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ طرف رکھنا چاہیے. اور تھوڑا سا انگلش میں ایک بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پورے اردو اصطلاحاتیں پڑھتے ہیں, تو انگریزی میں بہت سارے ان کے ہم معنی ورڈس ہیں, جیسا کانگریگیشن ہے, یعنی اس طریقے کے ورڈس بھی آپ جو ہے تھوڑا سا پڑھ لیں تاکہ آپ کو وہاں پہ آسانی ملے گی کام کرنے میں. جیسا ہم یہاں امت کہتے ہیں, ہماری امت کو نیشن کہا جاتا ہے. تو ایسے 200-300 جملے ہیں, وہ آپ تھوڑا سا پریکٹس کر لیں, تو آپ کو جب غیر مسلموں کو اسلام پیش کرنے کی لیے بھیجا جائے گا تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی. اور لمبی چوڑی تقریر کا تو وقت نہیں ہے. مولانا کی اطاعت میں نے 2-4 جملے بول دیے ہیں, لیکن میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سفر کی کامیابی اور ہم سب کے کامیابی کے لیے اچھی پروگرامس دعا کے ساتھ اس سے محفل کا اختتام فرمائے. نہیں مولانا کرے تو مناسب رہے گا, آپ ہمارے استاد بھی ہیں. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب سکرات الموت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمارے ساتھی بہت دور, ہزاروں میل دور جا رہے ہیں, 20,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے, 24 گھنٹے کا ہوائی سفر طے کر کے یہ امریکہ جا رہے ہیں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اللہ تو ان کے سفر کو کامیاب فرما, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, اور اس ملک میں دیار غیر میں اللہ کے دین پہ چلنا ان کے لیے آسان فرما. ان کے لیے وہاں رہنے, کھانے, پینے, پڑھنے اور اچھے ساتھی ان کو نصیب فرما, اور ہر قسم کی سہولتیں, اچھا روزگار, اور ان کے والدین کے لیے اچھی خاصی تمانیت حاصل فرما. اے اللہ تو ہم سب کا حامی و مددگار ہے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کی تمام مشکلات کو دور فرما, اور ہمارے جو طلبہ ہمارے ساتھ رات دن محنت کر رہے ہیں, اللہ ان کا مستقبل تو درخشاں فرما. اے اللہ ان کے اندر جو کمیاں ہیں تو اس کو پورا فرما, اس کو دور فرما, اور اچھے اچھے راستے ان کے زندگی میں عطا فرما. اور ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مقام علی جناب مولانا عبید اللہ فیضی صاحب جو کہ ہماری تمام کارواں کے روح رواں ہیں, سرپرست اعلیٰ, اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے روح اقبال میں ترقی عطا فرما, ہم میں خلوص, اتحاد و اتفاق پیدا فرما, تعظم جیس ہم سب کی رفاقت کو قائم و دائم فرما, اور ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما, اور پاس پر ہماری ساری زندگی کا خاتمہ فرما. اور اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما, اور جب تک رکھے دنیا میں عزت سے رکھے, اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.